السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں میرے ہر دل عزیز ناظرین و سامعین؟ بنے رہے میری آخری ویڈیو تک۔ انشاءاللہ میں اپنے چھوٹے سے اسراہی گاؤں کا کچھ حصہ آپ سب کو دکھاؤں گا۔ یہ راستہ قبرستان، چھوٹی مسجد، بڑی مسجد، جنازہ گاہ اور میرے گاؤں کے اندر کی طرف لے جائے گا، اور پرسونی کی طرف سامنے والے راستے سے جا سکتے ہیں۔ اس مسجد کو چھوٹی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ یہ چھوٹی یا تنگ ہے۔ ماشاءاللہ کافی بڑی، خوبصورت اور کشادہ مسجد ہے۔ اس مسجد میں 2 گیٹ ہیں۔ یہ سامنے جو دکھ رہا ہے یہ چھوٹا سا گیٹ ہے۔ بنے رہے، انشاءاللہ میں اس کا مین گیٹ بھی دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ راستہ ہے مین گیٹ کی طرف جانے کے لیے، اور میرے پرانے والے گھر کی طرف بھی اس راستے سے جا سکتے ہیں، اور پرسونی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اس راستے سے۔ یہ آیا مین گیٹ، یہ اس مسجد کا مین گیٹ ہے۔ تقریباً اس مسجد کی بنیاد 2002 یا 2003 میں رکھی گئی۔ جناب حاجی ظہور صاحب کر کے نام تھے، ایک بڑے بزرگ تھے ہمارے گاؤں کے، ان لوگوں نے ہی رکھی بنیاد، اور ابھی اس مسجد کا تعمیری سلسلہ شروع ہے۔ بھی دیکھ رہے ہوں گے، خوبصورت سی دکھ رہی ہے، پینٹ وغیرہ ہوا، اور اندر کا بہت سا کام باقی ہے جو ابھی ہونا ہے۔ میرے گاؤں کی یہ وہ آری ہے جس آری پر ہو کر گاؤں کے لوگ آٹا چکی کی طرف جاتے ہیں اور گیہوں پسا کر لاتے ہیں۔ یہ چھوٹے اور معصوم بچے اپنے گھر کے لیے کوٹا سے چاول اور گیہوں لا رہے ہیں، جو کہ ہر مہینہ ملتا ہے، اور ہر مہینہ بچے کو ہی لانا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے بہار میں زیادہ تر ایجوکیشن پر زور نہیں دیا جاتا، خصوصاً ہمارے گاؤں میں، کیونکہ نہ میرے گاؤں میں اچھا اور بہترین سا مدرسہ ہے، نہ مکتب، نہ کوچنگ سینٹر، اور نہ ہی اسکول۔ اس لیے بچے کچھ نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمانہ طفل گزرنے کے بعد ان کے والدین اس کو کام میں لگا دیتے ہیں، اور یہ کمی ہمیں ذی ہوش لوگوں کی ہے، کیونکہ ہم ذی ہوش ہونے کے باوجود بھی مدرسہ ہو، مکتب ہو، اسکول ہو، کوچنگ سینٹر ہو، سب کے بارے میں گندا گمان رکھ کر گندی سیاست کرتے ہیں۔ خیر، آٹا چکی اور آری کے درمیان میں ایک چھوٹی سی گاچھی ہے۔ موسم گرما کے وقت میں بچے لوگ میچ کھیلتے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں پہ آ کے اپنی سکون پانے کے لیے، ہوا کھانے کے لیے گاچھی میں آ کے قیام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اور یہ راستہ پھر چھوٹی مسجد کی طرف اور میرے پرانے گھر کی طرف جانے کے لیے ہے۔ یہ وہ آری ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پہ میں نے اپنا بچپنا گزارا، اور یہیں پہ کھیل کود کے بڑا ہوا۔ اس جگہ پر میری ولادت باسعادت ہوئی۔ میری زندگی کا سب سے بہترین عرصہ اسی جگہ پر گزرا، یعنی کہ میں اسی جگہ پر پلا بھرا، یہیں سے اسٹارٹیڈ ایجوکیشن ہوا۔ زندگی کا سب سے پہلا مکتب ماں کا گود ہوتا ہے، بیائی ہوئی میرا بھی رہا، لیکن اس کے بعد میری زندگی کا سب سے پہلا مدرسہ تقریباً 2011 یا 12 میں یہاں پہ مدرسہ چلتا تھا، اور مکتب سمجھ لیجئے یا مدرسہ سمجھ لیجئے، چلتا تھا۔ یہاں پہ ایک مولانا ذکی صاحب کر کے نام تھے، جو میرے پہلے استاذ تھے۔ میں انہی کے پاس سب سے پہلی تعلیم شروع کیا، نون قاعدہ سے، اور شاید ابھی بھی مدرسہ چلتا ہے۔ میرے گاؤں کا خوبصورت سا منظر، ہریالی سب دکھ رہی ہوگی۔ سامنے اورنج کلر کی کلی کی ہوئی جو عمارت دکھ رہی ہے، یہاں پہ بچے لوگ کا آری باری ہے، جسے آنگن باری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایک زمانے سے چل رہا ہے یہاں پہ۔ اس سے پہلے والے بلاگ میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ بلاگ میں اپنے گاؤں کی جامع مسجد کے اندرونی حصہ کا نظارہ کراؤں گا،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور اس آیت کریمہ کا معنی ہے اور وعدہ کرو تو پورا کرو، بے شک وعدہ کے بارے میں بعض پرس ہوگی۔ وعدہ کر کے وعدہ پورا کرنا مومن و مومنات کی شایانہ شان ہے، اور وعدہ پورا کرنا مومن و مومنات کی شناخت بھی ہے، لیکن ہم نام نہاد کے مسلمان وعدہ خلافی کو برا اور گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ خیر، الحمدللہ میں اپنے وعدہ پر عمل پیرا ہوا، اور یہ ہے میرے گاؤں کی چھوٹی سی خوبصورت جامع مسجد۔ یہ ہے جامع مسجد کا گیٹ کھلا اور میں اندر کی طرف آ گیا۔ آپ دیکھیے اور میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیجیے، اور یاد رہے کوئی گوگل نہ کرے۔ ایمانداری کو برقرار رکھتے ہوئے بتائیے شرائط نماز کتنے ہیں، اور میرے گاؤں کی جامع مسجد کا اچھے سے نظارہ کیجیے۔ میں انشاءاللہ پورا اندر کا بھی دکھاؤں گا، منبر رسول بھی دکھاؤں گا، جہاں پہ امام صاحب نماز پڑھاتے وہ بھی دکھاؤں گا۔ میں نے یہ گیٹ کھولا تو ایک اللہ کے بندے قرآن شریف تراویح کے لیے تیاری کر رہے تھے، قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ وہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ رمضان کی تیاری شروع ہے۔ ابھی دیکھیے گا، سامنے دیکھے گا، یہ دیکھیے، ان کا نام مجھے معلوم نہیں، لیکن بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ میرے جامع مسجد کا اندر کا نظارہ ہے۔ قالین بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ یہ ہے منبر رسول، جس پہ بیان خطابت کیا جاتا ہے اور امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ یہ ہے باہر کا اسارہ، جس کو بولتے ہیں اپنے گاؤں میں۔ یہاں پہ بھی چٹائی بچھی ہوئی ہے۔ یہ ہے وضو خانہ، میرے گاؤں کی مسجد کا یہ ہے وضو خانہ۔ اوپر تابوت دکھ رہا ہے، جس پر میت کو اپنی آرام گاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، جس پر یہ ہے سامنے تابوت دکھ رہا ہے آپ کو۔ یہ تھا میرے گاؤں کی جامع مسجد کا اندر کا نظارہ، کیسا لگا ضرور بتائیے۔